کہتا جی کہ پاکستان انڈیا میں بنگلہ دیش میں امام کے بعد سلام فوراً پھیرتے. میرا بھائی مسئلہ سمجھیں، اصل یہ ہے کہ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نماز تو ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں، لیکن السلام علیکم پھر آپ پھر. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، امام دونوں طرف سلام پھیر دے پھر آپ سلام پھیریں. چونکہ ہمارے لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں، کبھی کبھی ابھی امام کا پہلا سلام ختم نہیں ہوتا یہ سلام پھیر لیتے، نماز نہیں ہوگی. اس لیے احتیاط بہتر. جہاں جو حکم ہے ہم اسی کو مانتے ہیں. حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے سبحانک اللہم پڑھو، درود نہ پڑھو، تو ہم نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا جو مواجہ شریف میں آ کے سلام کرے میں سنتا ہوں، دور سے درود پڑھے تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں. پہنچایا بھی تب جاتا ہے نا کوئی زندہ ہو، اگر زندہ ہی نہ ہو کس کو پہنچاتے ہیں؟ عورت کی صف آخر افضل ہے، مرد کی آگے افضل ہے. عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا. مرد کانوں تک ہاتھ کھڑا کرے گا، عورت سینے تک ہاتھ کھڑا کرے گی. مرد جو ہے وہ امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی. مرد مکبر بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی. امام کو غلطی لگے تو مرد پیچھے سے بتا سکتا ہے، لیکن عورت نہیں بتا سکتی، صرف وہ اشارہ کرے مارے گی ہاتھ پہ. کہ فرق نہیں ہے، تمہیں فرق ہی نہیں لگتا. اور اسی طرح حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو زمین سے لگ کے سجدہ کرے. میں خواجہ سرا تھی، میں نے اپنا عضو جو ہے آپریشن کے ذریعے کٹوایا تھا، میں نے اب توبہ کی ہے. بہرحال اللہ توبہ قبول کرے الحمدللہ. اب مسجد میں اذان دے سکتا ہوں، چونکہ آپ کے لیے افضل یہی ہے کہ نہ دیں، چونکہ آپ نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی. اگر آپ کو اللہ نے مرد والی شرمگاہ دی تھی تو پھر کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کہیں اور کر دی ہے، تو اب محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کی زندگی برباد نہ کرو. باقی تم مر جاؤ، کوئی نہیں مرتا. آج تک کتنے مرے ہیں؟ ہیر رانجھا نہ مرا تو تم کہاں مرو گے؟ ایسے مجنوں بنے پھرتے ہیں. وہ کیا مر گئے تھے؟ وہ میری شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں. میرے خاوند ایک لڑکی سے فون پہ بات کرتے ہیں، 25 سال تم نے برداشت کیا، ابھی تمہیں جھگڑا ہو رہا ہے. کرنے تو جخ مارتا ہے، مارنے دو، خود تنگ آ جائے گا. تم جتنا جلو گی وہ اور جلائے گا. اس کو کہو میرے سامنے بیٹھ کے بات کرو، اور اس کو بلاؤ، مجھے زیارت بھی کرواؤ اپنی محبوبہ کی. خود بخود ٹھیک ہے. خام تم چڑو گی وہ اور کرے گا. وہ کسی مرد سے بھی کر رہا ہو تمہیں سنانے کے لیے کہہ دے گا میں اس سے کر رہا تھا. میری شادی کو 12 سال ہو گئے. میں ایک دوسری لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں. شادی کر لو اس سے، ایسے باتیں کیوں کر کے گناہ گار ہو رہے ہو؟ غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. پھر منہ کالا کیوں کر رہے ہو؟ شادی کر لو دوسری، پتہ لگ جائے گا تمہیں کتنا محبت کرتی ہے. اور کھانے پینے کے لیے لڑکیاں سب کو بیوقوف بناتی رہتی ہیں. میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اس میں فدا ہوں، لیکن میری پرواہ نہیں کرتی. پیسہ خرچ کرو، خالی خلی محبت کو وہ آگ لگائے. تم نے محبت میں کتنے زیور بنا کے دیے ہیں. خالی خلی محبتیں نہیں ہیں بھائی اس دور میں. اس بات نقد و نقدی کام چلتا ہے. میت کے گھر میں دور سے مہمان آتے ہیں، ان کو 3 دن تک کھانا نہیں کھانا چاہیے. آتے ہیں تو اپنا ہوٹل میں کھائیں. یہ تھوڑا ہے کہ میت کا پہلے بندہ مر گیا اور یہ اور عذاب بن کے آ گئے کھانا کھانے کے لیے. یا پھر ہمسائے جو ہیں ان کے گھر میں کھانا پہنچائیں. یہاں دیکھا نا عرب میں یہی رواج ہے کہ جب میت ہو جاتی ہے نا تو وہ دوست تقسیم کر رہے تھے، ابھی آج رات میں کھانا لاؤں گا، دوسری رات وہ لائے گا، تیسری رات وہ دیگیں پکا کے لاتے ہیں. سینکڑوں بندے کھاتے رہتے ہیں. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو میقات پہ آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھے، چاہے اس کی نوکری ہو، چاہے اس کی نیت عمرے کی ہو، چاہے نہ ہو، کیونکہ وہ میقات کراس کر رہا ہے.
میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ وہاں سے کوئی بغیر احرام کے نہ گزرے. تو حنفی مسلک میں تو بیٹی آپ پر دم ہے، دم ادا کریں اور آئندہ احتیاط کریں. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ نوکری کی نیت سے آ رہا، اس کی عمرے حج کی نیت ہی نہیں ہے تو اس پہ دم نہیں پڑے گی. وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے، وہ بھی کہتے ہیں عمرہ کرے افضل ہے، لیکن اگر نہ کرے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس پہ دم نہیں پڑے گی کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں عمرے کی. اور ایک روایت میں ہے کہ لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کی نیت کرے اسی کو احرام لازمی ہے. اس کی تو نیت ہے ہی نہیں، یہ تو نوکری کرنے آ رہا. بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ عمرہ کرنا سب کے نزدیک افضل ہے. تم ویسے چھٹی سے اگر آؤ بغیر پیسوں کے تمہیں عمرہ اللہ دے رہا ہے تو کیوں آدمی اپنی عمرے کو ضائع کرے. جو نمازیں عمر میں قضا ہوئی ہیں سب سے پہلے تو توبہ کریں، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے. اللہ چاہے تو توبہ سے معاف کر دیں، لیکن توبہ کے بعد قضا بھی کریں. ہر نماز کے بعد قضا پڑھتے ہیں، نفل وغیرہ نہ پڑھیں، قضا پڑھتے ہیں. ایک نماز فرض مثلا عشاء، اس میں مرد عورت اکٹھے نہ ہو، باقی وہ اپنی پڑھ رہے ہو اپنی پڑھ رہے تو کوئی بات نہیں. بعض دکاندار اپنے دکان کے سامنے 3-4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ پھر دکان کھولنے میں دیر نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں چاہے فاصلہ جتنا ہے نماز ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، کہ اگر کوئی بندہ پہاڑ ابی قبیس پہ کھڑا ہو اور حرم کی صفیں نظر آ رہی ہوں تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہے. کیوں اتصال نہ کریں، صرف دکان کے لیے جلدی پہنچنے کے لیے. آگے حرم خالی پڑا ہوا ہے، وہیں کھڑا ہوا ہے، بالکل گناہ ہے. ایک ہے نماز ہو جانا، ہو تو جائے گی، اتر تو جائے گی، لیکن ثواب اور مرتبہ تو نہیں ملے گا. ہمیں ہوٹل سے دیر ہو جاتی ہے، روڈ پہ کھڑے ہوئے، وہی مسئلہ ہے کہ صفیں ملیں تو نماز ہوگی. سفر میں نماز فرض جو ہے وہ قصر ہوتی ہے، 4 رکعت والی 2 پڑھے. سنت نفل معاف ہے، وتر معاف نہیں کیونکہ وہ واجب ہے. لیکن اگر سنت اور نفل پڑھنا چاہو تو پڑھو، ثواب ہے، لیکن پھر وہ پوری پڑھنی ہوگی، اس میں قصر نہیں ہوگی. مرنے کے بعد جو جمعرات اور چلیسواں کرتے ہیں وہ بالکل ناجائز ہے. کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز، کھلانا بھی ناجائز، پیسے بھی لگے، الٹا گناہگار بھی ہوا. ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، حدیبیہ سے کریں، جہاں سے مرضی ہے کریں. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. نفلی طواف میں سر ننگا نہیں کیا جاتا، وہ تو صرف عمرے میں ہوتا ہے. حج یا عمرے کے اندر سر کے پورے بال کٹوائیں گے، پورے کا معنی چوتھا حصہ. ایک محرم نے احرام کی چادر شلوار کے اوپر پہن لی، شلوار اتارنا بھول گیا، اسی حالت میں عمرہ کیا، بالکل دم پڑ گئی. دم مکے میں دے گا، اپنے ملک میں نہیں. یہ عجیب بات ہے کہ آدمی یعنی میقات سے احرام باندھے، مکے میں آئے، طواف کرے، نیچے اس کو شلوار نظر نہیں آئی. معنی یہ ہے اس نے عمدن باندھی ہے، وہ اپنے سطر کی حفاظت فرما رہے ہیں. تو دم ادا کریں، انشاءاللہ پھر غلطی نہیں ہوگی. میں نے عشاء کی نماز میں نیند آ گئی، میں نے بعد میں پڑھی، تو اگر آپ نے انشاءاللہ رات میں پڑھ لی قضا نہیں ہوگی چونکہ اس کا وقت ہے صبح صادق تک. لیکن بہرحال جماعت میں تو آپ شریک نہ ہو سکی. میں نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، ماتھے سے تھوڑے سے بال کاٹے، بالکل دم پڑ گئی. عورت کو بال پیچھے لے جائیں اور جہاں اس کی انتہا ہو بالوں کی
اس انداز میں کاٹے کہ اس کے سرے سارے کٹ جائیں. یہ نہیں کہ یہاں چوٹی پکڑ کے کاٹ لے، وہ دم پڑے گی. میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے تو میں کسی کسائی سے 2 بکرے بنے ہوئے لے لوں، بہتر یہی ہے لے کے خود ذبح کریں، سنت یہی ہے. حضور پاک نے حضرت حسن حسین کے لیے خود ذبح فرمائے. دارالعلوم دیوبند والے تصویر کی حرمت کے قائل ٹھیک ہے، بلا ضرورت. میں بھی کہتا ہوں کہ موبائل والی بھی حرام ہے. ایک ہے دین کی ضرورت کے لیے آدمی کر رہا ہے، اس میں گنجائش ہے. اگر عورت حاملہ ہے اس سے میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں. شریعت میں تو کوئی منع نہیں، چاہے 9 مہینے کا حمل ہو تب بھی مل سکتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر منع کرے کہ کوئی خطرہ ہے پھر نہ ملو. جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کے بعد ان کو حاجی کہیں، اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیوں کہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہم نے عمرے کا طواف کیا، 4 چکروں میں کندھا رنگا رکھا، باقی 3 میں نہیں. صفا مروا کر لے، کوئی جرمانہ نہیں. میت کو اتارنے سے پہلے صورتیں پڑھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. میت کے دفن کرنے کے بعد سورت بقرہ اور وہ جائز ہے. ہمارے ملک میں جماعت نماز جس شخص کی داڑھی نہ ہو یا جس نے کرتا شلوار نہ پہنا ہو یا سر پر ٹوپی نہ رکھتا اور نہیں پڑھانے دیتے، اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں سنت کے مطابق لباس ہو. نماز تو ہو جاتی ہے چاہے وہ قمیص اتار کے بھی کھڑا ہو جائے. ایک جماعت کے بعد مسجد میں دوسری جماعت نہ کریں. مجبوری ہو تو مسجد سے ہٹ کے باہر جا کے کریں، کیونکہ پھر لوگوں کی عادت بڑھ جائے گی نا کہ جی جب جائیں گے جماعت کر لیں گے، تو پہلی جماعت کی تو عزت و شان بھی ختم ہو گئی. عصر کے بعد جو طواف کریں ان کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. مرنے کے بعد شوہر کو بیوی کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. بیوی کو بھی جائز ہے کہ ساری زندگی دیکھتے رہے تو اب نہیں دیکھو گے تو کیا فرق پڑے گا. اگر بہت زیادہ محبت ہے نا، قبر میں کٹھے لیٹ جاؤ، وہیں دیکھتے رہنا، فرشتے آگے ٹھیک کریں گے. ایسے خام خواہ وہ مر گئی، اب اس کو محبت آ رہی ہے، زندگی میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں کیا. حالت جنابت میں کوئی چیز کھا سکتے ہیں اگر غسل نہ کیا. مجبوری ہو تو کھا سکتے ہیں، مجبوری نہ ہو تو غسل کرنے میں کوئی 10 گھنٹے لگے، 10 منٹ میں غسل کر لو. ایک ہے مجبوری، کیا معنی میاں بیوی ملے، اب جنابت ہے اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، چلو جلدی جلدی کھا لو. جمعہ کی اذان اول جو ہے وہ اعلان ہے. دیکھیں نا، حکم ہے نا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب اذان ہو تو آؤ تیار ہو کے نماز کے لیے. اب اگر امام کے سامنے جو اذان ہوتی ہے تو تیار کب ہو گیا؟ تو لازمی بات ہے کہ پہلے اعلان کیا جائے، وذر البیع، دکان چھوڑیں، تجارت چھوڑیں، تیاری کریں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد آئیں. وہ تو اعلان کے لیے. پتہ نہیں کیا ہے. میں نے عمرے کے لیے رقم اکٹھی کی تھی، عمرہ نہیں کیا تو زکوٰۃ تو دینی ہوگی نا، رقم تو ہے نا تمہارے پاس. پاکستان میں لوگ قبروں کو پکا کر کے بناتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. ہل کا معنی ہے حرم کے باہر، میقات کا معنی ہے جہاں سے بغیر احرام کے آپ گزر ہی نہیں سکتے. نماز جنازہ میں تکبیرات کے اندر کون سی دعائیں جو تمہیں آتی ہے پڑھتے رہو.
طائف سے آتے وقت ہم میں سے کسی نے احرام باندھ لیا، جن نے نہیں باندھا ان پہ دم پڑ گئی، یا دوبارہ طائف جا کے احرام باندھیں۔ عمرے کے طواف میں ایک چکر میں احرام کندھے کے اوپر سے تھا، کوئی بات نہیں، طواف کی 2 رکعات زوال کے وقت نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج یا عمرے میں مدینہ پاک جانا، تو مدینہ پاک کا نہ حج سے تعلق ہے نہ عمرے سے، لیکن یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ آدمی آئے اور مدینے سے محروم رہے۔ حضور پاک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، کبھی چھوڑ کے نہیں پڑھے۔ ہمارے یہاں موسمی پرندے آتے ہیں، تلور وغیرہ، ان کا شکار بالکل جائز ہے۔ اولاد کے لیے جو قرآن پاک میں دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کئی دعائیں ہیں، پڑھ لیں۔ پیر کے اوپر کی ہڈی کھلی رہے، آج بالکل کھلی رہے۔ طواف عمرہ نفلی طواف میں بھی نہ پہنے، اگر مجبوری ہو تو پاک جوتا پہن سکتے ہیں۔ طواف شروع کیا، پہلے چکر میں معلوم ہوا کندھا ڈھکا ہوا ہے، پھر شروع کیا، کوئی حرج نہیں۔ میرے جسم پر سفید داغ ہیں، اس کا میرا بھائی کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام، اس کا علاج کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، زمزم لگاتے رہیں، اللہ چاہے شفا دے دے۔ نماز جنازہ پڑھنے والے کا ثواب زیادہ ہے یا قبر تیار کرنے، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ یہ اچھا ہے کہ قبر تیار کرتا ہے اور جنازہ نہ پڑھے۔ نمازیں اگر 40 مسجد نبوی میں ادا نہیں کہ عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے دعا نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی جہاں جو حکم ہے ہم اسی کو مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے سبحانک اللہم پڑھو، درود نہ پڑھو، تو ہم نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا جو مواجہ شریف میں آ کے سلام کرے میں سنتا ہوں، دور سے درود پڑھے تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں۔ پہنچایا بھی تب جاتا ہے نا کوئی زندہ ہو، اگر زندہ ہی نہ ہو کس کو پہنچاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ معلم میں لکھا ہے کہ صفا کے بعد تو مستحب ہی لکھا ہے نا، سنت تو نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر اللہم اغفر لحینا پڑھے، اطفال کا پڑھے، جو بھی پڑھو وہی دعا سب کے لیے ہے۔ حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسان، سب کے لیے۔ نہ بھی پڑھو نا، صرف تکبیریں کہتے رہو، جنازہ ہو جاتا ہے۔ دعا کب قبلے کی طرف رخ کر کے مانگی، چاہے مدینہ پاک میں بھی ہوں۔ حجر اسود کو دور سے اشارہ کریں تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کے پتھر کو چومنا حرام ہے۔ طواف کی نیت نہ ہو تو طواف کیسے ہوگا؟ باقی زبان سے ضروری نہیں ہے، جب جا رہے ہو تو یہی نیت ہے نا، تو وہاں کھڑے ہو کے کہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر، نیت تو ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ آج ہوٹل میں ایک عقیدے کے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جو ایاد انبیاء کے قائل ہیں وہ کافر ہیں، اللہ ان کو ہدایت۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت۔ نفلی طواف کے 2 چکر کی والدہ کا فون آیا تو طواف کے میں نے 2 نفل پڑھے، طواف ہوا ہی نہیں تو 2 نفل کے بعد گئے، واپس آ کے طواف کرو 7 چکر، 2 چکر ہوا تو کوئی طواف نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے 5,000 ریال دیے تھے امانت کے طور پر، تو میں نے اس کا اپنا امانت واپس کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں نے تم کو
3,000 یہ دیے ہیں۔ میں نے اس کو بار بار سمجھایا کہ تم نے 5,000 دیے، بہرحال جتنا کہتے ہیں اس کو دے دو، باقی خیرات کر دو۔ گاڑیوں میں لکھتے ہیں لبیک یا حسین، بالکل ناجائز ہے، یا حرف ندا ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ اشعار جماعت کرانی ہاں بالکل صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں، افضل ہوتا ہے کہ 12 بجے رات سے پہلے پڑھ لیں۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، نیچے انڈر ویئر رکھیں، اس کو دھو لیا کریں۔ مرد گھر میں نماز پڑھے، نماز تو ہوگی لیکن بغیر عذر کیوں پڑھے؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسایہ اگر گھر میں نماز پڑھے نہیں ہوتی۔ مدینے میں جو روغن ملسان ہے اس کے بڑے فوائد ہیں، لیکن اصلی بھی تو ہونا، اگر اصلی نہ ملے تو پھر فوائد کیا ہوں گے؟ یہ تو پہلے زمانے میں جب آپریشن اور یہ ہسپتالیں نہیں ہوتی تھیں تو جنگوں میں تلواریں لگتی تھی نا جی، تو خون بند کر دیں، اسی بلسان کا ایک لکا کھینچ دیتے تھے، خون بند ہو جاتا۔ یہ ایسی چیز، لیکن اصلی بھی تو ملے نا۔ آج کل تو انشاءاللہ 99% نقلی ہے۔ عشاء کی وتر ہم نے پڑھ لی ہے، بعد میں تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی سنت جماعت کے بعد نہیں، سورج نکلنے کے بعد، مجبوری ہو تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکیں، کہیں جانا ہے رہ نہ جائے تو پڑھ لیں۔ نماز کے دوران اگلی صف میں جگہ بن جائے تو چلے جائیں نماز میں۔ میری بیوی سے لڑائی ہوئی، میں اس کو دھمکی دیتا ہوں کہ چھوڑ دوں گا، 10 دفعہ ایسے ہوا ہے تو چھوڑ دوں گا نا، چھوڑا تو نہیں نا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور دھمکی دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ملا ہے۔ موٹر سائیکل کی نقد قیمت 60,000 ہے، ادھار 90,000 اور جائز ہے۔ عورت نے عمرے میں طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑی، تو بال ہوٹل میں جا کے کاٹے تو ٹھیک ہے، کیا سڑک پہ کھڑے ہو کے کاٹ دی؟ میقات وہ ہے جو حضور نے فرما دیا کہ یہ 5 میقات ہے، اس سے بغیر احرام کے نہ گزرو، جیسے حضور کا مدینہ پاک ہے، اس کے بعد رابک ہے، قرن المنازل ہے، وادی سیل ہے، یلملم ہے، یہ میقات ہے۔ میں نے اپنا سر نہیں مڈایا تھا، دوسرے کا سر مڈایا، کوئی بات نہیں۔ میں نے حالت احرام میں غسل خانے سے نکل کے شیمپو سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال صدقہ کر دو۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا، زمزم پیا، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لی، نماز ہو گئی لیکن بہتر نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ عصر کے بعد طواف کی نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ آسیہ نے بولا تھا کہ میں نے گستاخی نہیں کی ہے، بہرحال وہ جانے، ان کا کام جانے، کی ہے تو پھر تو وہ واجب القتل ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے تو لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا بغیر وسیلے کے اللہ سے مانگیں۔ عورت حیض کی حالت میں مدینے کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر کھڑی ہو کے زیارت کر سکتی ہے، درود پڑھتی رہے۔ میں ہسپتال کھولنا چاہتا ہوں، اگر نیت صالح ہے تو اللہ آسان کرے۔ 7.5 تولے سونے سے کم ہے لیکن پیسے ہیں، کم ہے، چاندی ہے اور چیزیں، پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ تھوڑا کہ جب تک سونا پورا نہ ہو۔ ایک آدمی کے پاس 7.25 تولے سونا ہے ہی نہیں لیکن 2 لاکھ روپے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ہے؟ بھائی نے قرآن حفظ کر دیا ہے، اللہ اس کو صالح بنائے، اچھا بنائے، اور 8 سال سے ایجنسی والی قید میں ہے، اللہ رہائی عطا فرمائے۔ جو بھی بے گناہ ہے اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے۔
طواف میں قرآن ہاتھ میں لے کے طواف ہو سکتا ہے، لیکن خلاف ادب ہے۔ طائف پہ سفر کریں، واپسی پہ عمرہ لازم ہے۔ جماعت کے بڑی جماعت کے سربراہ نے قادیانی جماعت کے سربراہ جس کی وفات تبھی ہوئی تھی، وفات پر پتہ نہیں کہ یہ میں کافر کرنے جا رہا ہوں، جس مولوی کی مجھے پر کفر کا فتویٰ لگا ہے مجھے پرواہ نہیں، بہرحال کافر کی جنازہ نہیں ہوتا ہے، قادیانی کا جنازہ نہیں ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں جب دونوں عورتیں عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، صفا کر لیں، ایک دوسرے کے بال کاٹیں جائز ہے۔ فجر کے بعد اور اسی طرح عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، بندے کی تصویر، روح والی چیز کی تصویر بنانا حرام ہے۔ سات چکر طواف تو میں نے کی ہے لیکن دوڑا نہیں تھا، کوئی بات نہیں۔ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے، خواب تو خواب ہے نا۔ آج کل پتہ نہیں شراب پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ گلاس، اگر کوئی مسلمان اس میں پانی پینے کے لیے خریدے کوئی بات نہیں، دھو کے پانی پی سکتا۔ بہرحال لوگوں نے مختلف اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں اور میری تقریریں انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی، باقی اللہ عالم۔ اگر آپ نے کتابیں خریدی ہیں پاکستان جا کے خرید لینا۔ عمرے کے لیے دو فیملیاں اکٹھی ایک کمرے میں غیر محرم کی موجودگی میں درمیان میں پردہ ڈال کے سو سکتے ہیں؟ ہاں سو سکتے ہیں۔ طائف جو ہے وہ ایک بہت اچھا مقام، حضرت ابن عباس کی مسجد ہے، ان کی قبر ہے، اور آگے پھر بنو سعد کا علاقہ ہے جہاں سے بی بی حلیمہ ہے، تو بڑے بڑے مقامات ہیں، لیکن واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد ہم 2 رکعت طواف والی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز سے پہلے 4 سنتیں، 2 فرض، بعد میں 4 سنتیں۔ ایک آدمی طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، احرام اتار دیا، سر کے بال کاٹ، بالکل اب دم پڑ گئی۔ اب چاہے کوئی اور عمرہ کرے، وہ تو دوسرا عمرہ ہوگا نا، اس کی دم تو پڑ گئی۔ ایک عورت نے لاہور احرام کے ساتھ نقاب کیے رکھا، عمرہ اسی طرح نقاب کے ساتھ کیا۔ اس عورت نے مسجد عائشہ سے پی کیپ کے ساتھ عمرہ قضا سے کچھ نہیں ہوتا، دم پڑ گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں لڑائی رہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ گھر میں پڑھا کریں۔ فرض نماز کے رکوع کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ اسی طرح سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واعف عنی وعافنی۔ شوگر کے لیے وظیفہ یہی ہے کہ 2 چمچ خالص زیتون کا تیل نہار منہ اور رات کو سوتے ہوئے پئیں۔ رفع یدین کرنے کی بھی حدیث ہے اور نہ کرنے کی بھی حدیث موجود ہے۔ کسی غار کا پتھر جو ہے برکت کے لیے لے جائیں، نہیں پورا پہاڑ اٹھا کے لے جائیں۔ شکر کرو تمہارے بس میں نہیں ہے تو حاجی کعبہ بھی لے جاتے ہیں۔ اب تو خیر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں مولویوں نے کعبہ بھی بنا لیے ہیں، حضور کے روضے کے ماڈل بھی بنا لیے ہیں، ماشاءاللہ طواف بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اگر تم نے روضہ اس کو وہاں دکھا دیا، اس کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عشق نہیں ہے، دشمنی ہے۔ فرائض کے بعد سنتوں میں بلا عذر تاخیر جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پڑھیں۔
طواف طائف سے عمرہ نہیں کیا تو واپس جا کے عمرہ کریں۔ تمام مسلمانوں کی اولاد کو اللہ صالح بنائے، شیمپو سے ہاتھ دھو لیے عمرے میں تو 2-4 ریال خیرات کریں۔ جو لوگ ائمہ اربعہ کی یہ تقلید بھی نہیں کرتے، ان کو برا کہتے ہیں، وہ اہل سنت میں شامل نہیں ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ کر سکتا ہوں، اگر کوئی عورت نہ ہو اور مجبوری ہو تو کر سکتے۔ اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ کرنے والی عورت ہو تو وہ کرے، تم بعد میں دیکھ لو۔ عمرے کا الوداعی طواف ہوتا ہی نہیں۔ میرا مشقت والی عبادت کو دل نہیں کرتا، طبیعت نہیں مانتی، کھانے کو دل کرتا ہے نا، اس میں کتنا مشقت کرنی پڑے، چاہے لٹکنا پڑے کھجور سے، بس بد نصیبی ہے اور کیا ہے، لاحول پڑھو۔ عمرے کے علاوہ طواف کی کوئی تعداد نہیں، نفلی طواف چاہے 1000 کرو چاہے 2 کرو۔ میقات میں جانے آنے پر عمرہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے جو روزانہ طائف جاتا آتا ہے، اس کے لیے گنجائش وہ نہ باندھے، کیونکہ روز کتنے عمرے کر سکتا ہے، وہ مجبور ہے، اس لیے معافی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریف ہیں، ان کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں کو ناکام فرما۔ یا اللہ پاکستان میں علماء کی حفاظت فرما، حق والوں کی حفاظت فرما، دین کی بات کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔